لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. معزز شرکائے اجلاس، پردہ-نشین، خواتین اسلام، آج بہت مسرت اور بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج سے 23 دن قبل سیرت کے دروس کا مبارک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، بحمد اللہ ثم بحمد اللہ، آج وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. اور مدنی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو گوشے باقی رہ گئے ہیں، جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہونا ہے، وہ دو باتیں جیسا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تفصیلات. حضرات، کل ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مکہ فتح کیا. فتح مکہ کے بعد جزیرہ عرب میں کس طرح اسلام کا بول بالا ہوا، اور کس طرح جزیرہ عرب کے کونے کونے سے مختلف وفود پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر رہے تھے. حضرات، اسلام کے غالب آنے کے بعد اب بس ایک حکم رہ گیا تھا جس پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی تھا، اور وہ تھا فریضہ حج. پیارے نبی نے حج سن 10 ہجری میں کیا، یعنی اپنی وفات سے بس 2-2.5 مہینہ قبل. اپنی وفات سے 3 مہینہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا. حج کرنے میں جو تاخیر ہوئی، اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ حج میں بہت ساری غلطیاں ہوا کرتی تھیں. جیسے ہم بتا چکے، حج کی عبادت اسلام سے پہلے بھی ہو رہی تھی. عرب کے لوگ کافر رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے، مشرک رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے، تو وہ حج میں بہت ساری غلطیاں کیا کرتے تھے. چنانچہ ان غلطیوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ عرب کے لوگ برہنہ حج کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے بیت اللہ کا. اور فلسفہ یہ تھا کہ جو کپڑے پہن کر صبح و شام ہم گناہ کرتے ہیں، وہ کپڑے پہن کر ہم اللہ کے گھر پہ حاضری نہیں دیں گے. جس طرح ماں کے پیٹ سے ہم آئے، اسی طرح مادر ذات برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے، تاکہ کوئی لباس، کوئی کپڑا جس کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہو وہ ہمارے بدن پہ نہ ہو. ایک غلطی یہ ہوتی تھی. کفار تلبیہ کہتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکہ وما ملک. تلبیہ کہتے ہوئے کہتے کہ پروردگار حاضر ہیں تیرے دربار پر، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں بس ایک کو ہم تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں. ایک خدا ہے،
جسے ہم تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں. ہر قبیلے کا ایک ایک بت ہوتا تھا، تو ہر قبیلے والا اللہ شریک کہہ کر اپنے بت کا استثناء کرتا تھا. کہتا کہ پروردگارا تیرے ساتھ کوئی لائق عبادت نہیں، بس ایک ہمارا جو بت ہمارے قبیلے کا ہے تیرے ساتھ بس اس کو شریک کرتے ہیں ہم. بہت ساری غلطیاں ہوتی تھیں. یہی وجہ ہے کہ سن 9 ہجری میں پیارے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج بنا کے بھیجا اور ابو بکر کو حکم دے دیا کہ حج میں اعلان کر دو کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی کافر حج نہیں کرے گا، کوئی برہنہ اور ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. اس طرح سن 9 ہجری میں حج میں جو غلطیاں ہوتی تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر اعلان کر دیا، اور اس طرح حج جب ان غلطیوں سے پاک ہو گیا تو سن 10 ہجری میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا یہ 5واں فریضہ، اسلام کا یہ 5واں رکن ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اور آپ کے ساتھ اس حج میں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کی تعداد، دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے صحابہ کی تعداد 1,24,000 تھی. اور حضرات یہ بھی عجیب مناسبت ہے کہ پیارے نبی کے ساتھ حج میں آپ کے جو صحابہ تھے ان کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ابن حبان کے مطابق اللہ نے اس دنیا میں اپنے جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے ان کی تعداد بھی 1,24,000 ہے. ہاں کیا عجیب مناسبت ہے. اس دنیا میں جتنے پیغمبر، انبیاء اور رسول آئے، ابن حبان کی روایت کے مطابق جسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، 1,24,000 تمام آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور حجۃ الوداع میں آپ کے صحابہ کی تعداد بھی، آپ کے سامنے موجود جو مجمع تھا اس کی تعداد بھی 1,24,000. گویا یہ اس بات کی دلیل، یہ اس بات کی علامت، یہ 1,24,000 کا مجموعہ، یہ 1,24,000 کی تعداد میں جو صحابہ جمع ہیں یہ اس پیغام کے حامل ہیں، اس دین کے داعی ہیں، اس توحید کے علم بردار ہیں، جس پیغام جس دین اور جس توحید کی دعوت کے 1,24,000 انبیاء اور رسول نے دی ہے. 1,24,000 کا یہ مجمع 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کے پیغام کا امین ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، مناد ہے. حضرات میں حج کی زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً حج کر دکھایا، اور آپ صحابہ سے کہے جا رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو، مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو. یہی وجہ ہے کہ آپ نے حج کے بہت سارے ارکان سواری پر بیٹھ کر کیے تاکہ دور دراز کے لوگ بھی آپ کو دیکھ لیں، ہزاروں کا مجموعہ لوگ دیکھ لیں کہ آپ مناسک حج کیسے ادا کر رہے ہیں. خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. اور جب آپ کا حج مکمل ہو رہا تھا پیارے نبی نے میدان عرفہ میں 1,24,000 صحابہ سے یہ اقرار لے لیا. کیا اقرار لے لیا؟ آپ نے پوچھا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، لوگوں کل تم سب سے حشر کے میدان میں میرے بارے میں سوال ہونے والا ہے، میرے بارے میں اللہ تم سب سے پوچھنے والا ہے. تم میرے امتی ہو، میرے صحابہ ہو، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے جواب دیا کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کے دین کی امانت کو پہنچا دیا، ہر طرح سے خیر چاہا، ہر طرح سے امت کی بھلائی آپ نے چاہی. اور جب سارے صحابہ نے گواہی دے دی تو پیارے نبی نے آسمان کی جانب انگلی اٹھا کے 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ کہ یہ 1,24,000 کا مجمع آج گواہی دے رہا ہے کہ نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری تو نے جو میرے سپرد کی تھی میں اس کو کما حق ادا کر چکا ہوں. پھر آپ نے اپنی امت کو دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنی امت کے حوالے کرتے ہوئے کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. کئی نصیحتیں کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں آج تم میں سے جو یہاں موجود ہے میرے پیغام کو، میری نصیحتوں کو، میرے دین کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں. اور حضرات اسی میدان عرفہ میں وہ آیت نازل ہو گئی
جس آیت کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے. کہا کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے میں نے منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے. یہ آیت نازل ہو گئی. اور جب عرفہ سے فارغ ہو کر نبی ایام تشریق کے لیے مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو مینا میں وہ صورت نازل ہو گئی. مینا میں وہ صورت نازل ہو گئی جو اگر صورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کی سب سے آخری صورت ہے، 114ویں صورت، سورۃ النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. یہ صورت مینا کے ایام میں نازل ہوئی، جس صورت میں یہ بات بتائی گئی کہ اے پیغمبر، جس مشن اور جس مقصد کے تحت آپ کی بعثت ہوئی تھی وہ مقصد پورا ہو چکا، وہ مشن مکمل ہو چکا. اب آپ استغفار کیجئے، استغفار کیجئے. مطلب یہ تھا اس صورت کے اندر گویا یہ پیغام دیا جا رہا تھا دنیا سے واپسی کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. اب آپ کی زندگی کے گنے چنے ایام باقی رہ گئے ہیں، اسی لیے آپ کو استغفار کی دعوت دی گئی. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس صورت کے نزول کے بعد جو بھی نماز پیارے نبی نے پڑھی، رکوع میں اور سجدے میں آپ باقاعدہ استغفار کیا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. فسبح بحمد ربک واستغفر کے حکم الہی کی تعمیل میں. حضرات، حج کے بعد کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یوں کہیے کہ وحی الہی نے آپ کو اشارے کنایوں میں خبر دے دی تھی، بتا دیا تھا کہ اب آپ کی زندگی کے گنے چنے ایام باقی ہیں. حج کے بعد کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو سبحان اللہ پوری زندگی یوں کہیے کہ پیارے نے بھی بس تیاری کر. ویسے تو ایک مومن کی پوری زندگی وہ آخرت کی تیاری ہے، تو پیارے نبی کی پوری زندگی بھی آخرت کی تیاری سے عبارت ہے. لیکن حج کے بعد کی آپ کی زندگی کے جو معمولات تھے وہ صاف بتا رہے تھے کہ وحی الہی نے آپ کو اشارے دے دیے ہیں کہ اب دنیا میں آپ کو زیادہ رہنا نہیں ہے، آپ کے چل چلاؤ کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، آپ کی وفات بہت قریب آ چکی ہے. آسمان سے نازل ہونے والی وحی نے آپ کو یہ پیغام دیا تھا، اے پیغمبر آپ کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ہم نے آپ کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے پیغمبر آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے اس دھرتی پر ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اگر آپ کا انتقال ہو جائے یہ کافر کیا اس دھرتی پہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ وحی الہی نے آپ کو صاف بتا دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. سورہ زمر کی آیت ہے. اے پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے اور ان سارے انسانوں کو بھی مرنا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے حج کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں قدم قدم پہ آپ نے اشارے دیے، کنایے دیے. آپ کی گفتگو، آپ کی بول چال، آپ کے اعمال، آپ کے اقدام یہ سب صاف بتا رہے تھے کہ اب آپ دنیا سے بس الوداع ہونے والے ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. معاذ بن جبل، اللہ اکبر، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سن 10 ہجری میں یمن روانہ کیا. یمن بھیجتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جہاں بہت ساری باتیں کی، اس میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی معاذ سے، عَسَىٰ أَلَّا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا. کہا کہ معاذ امید یقین کرو کہ آج کے بعد شاید تمہاری ملاقات مجھ سے نہیں ہوگی. عَسَىٰ أَلَّا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا. اور پھر کہا کہ معاذ آئندہ جب تم مدینہ لوٹ کر آؤ گے تمہارا گزر میری مسجد پر سے ہوگا اور میری قبر پر سے ہوگا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس جملے کو سن کر ٹوٹ ٹوٹ کر روئے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے. پیارے نبی کا آخری دیدار زندگی میں اور پیارے نبی کی آخری ملاقات تھی. حضرات آپ دیکھیے زندگی کا آخری سال تھا، آپ کے معمولات میں کیسی بنیادی تبدیلی آئی. زندگی کا آخری رمضان ہے اور آپ کا معمول تھا رمضان میں ہمیشہ 1 عشرہ 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن 10 ہجری کا جو رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، 10 ہجری کے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول 2 عشرے اعتکاف کیے.
20 دن اعتکاف کیے. معمول ہمیشہ رمضان میں 10 دن کا تھا، لیکن آپ نے 20 دن اعتکاف کیے. یہ سب آپ اشارے دے رہے تھے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. آپ کا معمول تھا رمضان کے مہینے میں جبریل امین کو ایک مرتبہ پورا قرآن سناتے تھے، لیکن آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا. پیارے نبی نے جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن سنا کر ختم کیا. یہ سب اشارے دے رہے تھے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. سفر کا مہینہ شروع ہوا 11 ہجری، محرم 11 ہجری ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہوا. محرم، سفر، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی. وفات سے ایک مہینہ قبل سفر کا مہینہ شروع ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات آئی. سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پاس چلے گئے، احد پہاڑ کے پاس چلے گئے. کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہاں احد پہاڑ کے دامن میں آپ کے ان 70 صحابہ کی قبریں تھیں. ان 70 صحابہ کی قبریں تھیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. پیارے نبی تشریف لے گئے اور جا کر خصوصاً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے حق میں دعائے مغفرت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. واپس آنے کے بعد سفر کے مہینے ہی میں ایک رات اچانک اٹھے. آدھی رات میں آپ سیدھا بقی تشریف لے گئے، بقی قبرستان تشریف لے گئے اور جا کر وہاں بقی میں جو آپ کے صحابہ مدفون ہیں، مسلمان مدفون ہیں، آپ نے ان سب کے حق میں خصوصیت کے ساتھ دعائے مغفرت کی، ان سب کے حق میں استغفار کیا. اور حضرات جب ایک مرتبہ ساری امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اسی سفر کے مہینے میں آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرما تھیں. پیارے نبی نے فاطمہ کو قریب کیا. ساری ازواج آپ کی بیٹھی ہیں، ساری بیویاں آپ کی بیٹھی ہیں. پیارے نبی نے فاطمہ کو قریب کیا، قریب کر کے کان میں کوئی بات کہی، سرگوشی کی. فاطمہ زار و قطار رونے لگیں. تو پیارے نبی نے پھر فاطمہ کو قریب کیا، قریب کر کے پھر سے سرگوشی کی اور ان کے کان میں پھر کچھ کہا. فاطمہ بہت خوش ہو گئیں. مجلس ختم ہوئی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پوچھا، کہا کہ فاطمہ بتاؤ پیارے نبی نے کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ پہلے سرگوشی کی، تم رونے لگیں، پھر سرگوشی کی اور تم خوش ہو گئیں. بتاؤ کہ کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، لم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں اللہ کے نبی کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتی. حضرات جب وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پھر پوچھا. وہ بہت دور اندیش خاتون تھی مائی عائشہ، انہیں معلوم تھا کہ فاطمہ کے رونے کا مطلب یہ ہے وفات ہی سے متعلق کوئی بات کہی گئی ہوگی. مائی عائشہ نے کہا، فاطمہ اب تو بتاؤ پیارے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اس دن پیارے نبی نے تم سے کیا کہا تھا؟ پہلے تم روئی تھیں، پھر آپ نے سرگوشی کی اور تم خوش ہو گئیں. تو فاطمہ نے کہا رضی اللہ عنہ، اب میں بتاؤں گی. کہا پہلے ابا جان نے مجھے قریب کر کے کہا کہ بیٹی دنیا سے میرے چلاؤ کا بہت قریب آ چکا ہے. یہ سن کے جب میں رونے لگی تو ابا جان نے پھر مجھے قریب کیا، قریب کر کے کہا کہ بیٹا رونا مت، اس لیے کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تم ہی ہو. یہ سن کر میں خوش ہو گئی. اور حضرات دیکھیے پیارے نبی کی پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی. نبی کی وفات کے صرف اور صرف 6 مہینے بعد نبی کی یہ نوجوان بیٹی جس نے اپنی زندگی کے 30 سال بھی پوری طرح سے مکمل نہ کیے تھے، نبی کی یہ نوجوان بیٹی اس دنیا سے چل بسی. حضرات پیارے نبی اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطابات میں جو ان دنوں ہو رہے تھے آپ صاف اشارے دے رہے تھے. ایک مرتبہ آپ ممبر پہ چڑھے ہوئے، ممبر پہ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے تقریر کی، ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے نصیحت کی اور نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا، لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے ہیں،
وہ ابھی مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے، یہ دیکھو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ اور لوگوں، اگر میں نے تم میں سے کسی کی عزت و آبرو کو ٹھیس پہنچائی ہے تو لو، یہ میری عزت و آبرو حاضر ہے، میری عزت و آبرو سے اسی دنیا میں بدلہ لے لو۔ پیارے نبی نے کہا میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کا کوئی حق مجھ پہ باقی نہ رہے۔ حضرات، پتہ چلا پیارے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا، اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہونے سے پہلے، ملک الموت کا سامنا کرنے سے پہلے، اور خصوصاً جب انسان وہ اپنی یعنی کبر سنی میں مرض الموت کے قریب ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسانوں سے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے جو اختلافات ہوتے ہیں، اس کے جو مسئلے ہوتے ہیں، اس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ حل کر لے۔ کسی کا حق اس پر ہو، پہلے حق ادا کرے، حق ادا کر کے اس دنیا سے جائے۔ جو شخص اس دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کے حقوق لے کے جائے گا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کی عزت آبرو سے کھلواڑ کیا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کو ناحق ظلم کیا ہے، ایسے شخص کا سفر آخرت آسان نہ ہوگا۔ ایسے شخص کے قدم سفر آخرت میں جنت کی طرف تیزی سے نہیں اٹھ سکتے۔ اسی لیے چاہتے ہو کہ عالم برزخ میں تمہارا سفر جنت کی سمت تیز سے تیز تر ہو، چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں تمہارے قدم جنت کی سمت تیزی سے بڑھیں، تم مرنے سے پہلے اس دنیا میں جن بندوں کے، جن مخلوقات کے حقوق عائد ہوتے ہیں، جن کے حقوق جان بوجھ کر یا انجانے میں ہڑپ کیے گئے ہیں، ان حقوق کو واپس کرو۔ یہ دیکھو، یہ نبی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو ستایا نہیں، جنہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، لیکن صلوات اللہ وسلام علیہ حشر کے میدان میں جواب دہی کا یہ احساس آپ امت کو حق دے رہے ہیں، امت کو حق دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر کسی کو بدلہ لینا ہے ابھی مجھ سے بدلہ لے لے، میری پیٹھ پہ کوڑے برسا لے، کسی کی عزت و آبرو سے میں نے کھیلا ہے، اگر میری عزت و آبرو حاضر ہے اور وہ میری عزت و آبرو سے جو ہے بدلہ لے۔ حضرات، پیارے نبی کا مرض جسے مرض الموت کہا جاتا ہے، مرض الموت، جس مرض کے حوالے سے آپ موت کی دہلیز تک پہنچے، صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ 29 صفر سے شروع ہوا۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ 12 ربیع الاول سے پہلے 29 صفر کا مہینہ، جو دوسرا مہینہ محرم کے بعد 29 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شروع ہوا، اور مرض ایسے شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز میں شریک تھے، بقیع کے قبرستان گئے ہوئے تھے، اور آپ واپس آ رہے تھے بقیع کے قبرستان سے کہ آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا، شدید درد شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی، ایک پٹی باندھ لی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ درد سر اتنا شدید تھا کہ آپ کے درد سر سے جو پٹی باندھی گئی تھی، جو کپڑا باندھا گیا تھا، وہ کپڑا گرم ہو گیا تھا۔ تاہم پیارے نبی نے مرض کے باوجود، تکلیف کے باوجود 5 نمازوں میں حاضری دیتے رہے اور امام بن کر نمازیں پڑھاتے رہے۔ وفات سے 1 ہفتہ قبل، اب آپ کی وفات کے لیے بس 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا، وفات سے 1 ہفتہ قبل آپ پوچھنے لگے این انا غدن، این انا غدن۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں، باری باری ایک دن ایک بیوی کے پاس رہتے تھے۔ وفات سے 1 ہفتہ قبل آپ نے بار بار سوال کیا کل میں کہاں رہوں گا، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ امہات المومنین سمجھ گئیں کہ پیارے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ اعزاز تھا، بڑے شرف کی بات تھی کہ پیارے نبی کی محبت کا جو حصہ حضرت عائشہ کو ملا، دوسری امہات المومنین کو اس قدر حصہ نہیں ملا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نعوذ باللہ جانبداری کی کام لیا، ہرگز نہیں۔ حقوق میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ عائشہ کو جو کھلاتے تھے وہی سب کو کھلاتے، عائشہ کو جو پلاتے وہی ساری امہات المومنین کو پلاتے، عائشہ کو جو پہناتے وہی ساری امہات المومنین کو پہناتے، عائشہ کو جتنی باری دیتے وہی باری ساری امہات المومنین کو دیتے۔ لیکن دل کا رجحان، دل کا میلان، یہ انسان کے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے۔ پیارے نبی نے کہا
میں کل کہاں رہوں گا، کل کہاں رہوں گا۔ امہات المومنین سمجھ گئیں اور ساری امہات المومنین نے پیارے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں، جس کے گھر میں چاہیں رہیں، ہم سب خوش رہیں گی۔ تو پیارے نبی 7 دن قبل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ مائی عائشہ کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ شرف حاصل ہوا کہ پیارے نبی کی زندگی کے آخری ایام، پیارے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ان کی نظروں کے سامنے ان کے گھر میں، اور ان کے لیے یہ بھی شرف کی بات تھی پیارے نبی کی روح قبض ہوئی تو پیارے نبی کا سر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان 7 دنوں کے درمیان پیارے نبی کی تکلیف بڑھتی تھی، پیارے نبی کی تکلیف بڑھتی تھی۔ میں معوذات کو پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الاخلاص اور اسی طرح سے مسنون دعائیں پڑھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی، اور میں اپنا ہاتھ پھیرنے کے بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر میں آپ کے بدن پہ پھیرتی تھی، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ باعث خیر و برکت تھا۔ حضرات، چہارشنبے کا دن تھا، چہارشنبے کا دن، پیر کو آپ کی وفات ہونے والی ہے، پیر کو آپ کا انتقال ہونے والا ہے، پیر کو آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے چہارشنبے کا دن، چہارشنبے کے دن آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی، آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی، سخت بخار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مختلف کنویں کا پانی لاؤ اور مجھ پر 7 مشکیزوں کے ذریعے سے 7 مشکیزوں کا پانی مجھ پہ انڈیلو۔ چنانچہ مختلف کنووں کا پانی لایا گیا اور اس پانی کے 7 مشکیزیں پیارے نبی پر انڈیلے گئے اور پیارے نبی کو اس سے غسل دیا گیا، اور غسل کرنے کے بعد جب تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پٹی باندھے ہوئے مسجد تشریف لائے، مسجد تشریف لا کر آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر ممبر پر بیٹھے۔ ممبر کا استعمال آپ صرف جمعہ میں نہیں کرتے تھے، جمعہ کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی جب بھی نصیحت کرنا ہو، وعظ کرنا ہو، آپ ممبر کا استعمال کرتے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے اور بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عبدا خیرہ اللہ بین زہرۃ الدنیا وبین ما عندہ فاختار ما عندہ۔ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا دنیا کی رونق یا جنت کی نعمتوں، آخرت کی نعمتوں کے درمیان، اس بندے نے دنیا کی رونقوں پر جنت کی نعمتوں کو ترجیح دی ہے۔ یہ بات آپ نے اشارے کنایوں میں فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بات کا مطلب سمجھ گئے، زار و قطار رونے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے ہر پیغمبر کو اختیار دیتا ہے، وفات سے پہلے، موت سے پہلے ہر پیغمبر کو ایک اختیار دیتا ہے۔ یوں کہیے کہ جیسے مشورہ لیا جا رہا، اور ہر پیغمبر اللہ سے ملنے، اللہ کے پاس جانے اور اللہ سے ملاقات کرنے ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو پیارے نبی کا اشارہ اسی جانب تھا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور اس بندے نے جو ہے پسند کیا کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے مطلب یہ ہے کہ اب پیارے نبی بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں، زار و قطار رونے لگے تھے۔ اور اسی خطبے میں پیارے نبی نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، کہا کہ لوگوں، میرے صحابہ بہت رہے، میرے ساتھ دینے والے بہت رہے، میرے مددگار بہت رہے، مجھ پر بہت ساروں کے احسانات ہیں، سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا دیا ہوں، سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا دیا ہوں۔ ایک ابو بکر ہے، میرا صحابی، میرا ساتھی ابو بکر ہے، جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر، اور یہ چہارشنبے کے دن کی بات تھی۔ جمعرات تک بھی آپ نماز پڑھا رہے تھے باقاعدہ، جمعرات کی مغرب کی نماز بھی آپ نے پڑھائی۔ اس دن جمعرات کی مغرب کی نماز میں آپ نے والمرسلات عرفا سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، عشاء کی نماز کا وقت آیا، پیارے نبی امامت کے لیے اٹھنا چاہے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ نے کہا مجھے پانی نہلاؤ، پانی نہلاؤ۔ آپ کو پانی نہلایا گیا، پانی نہلایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اٹھ کر نماز پڑھانے کے لیے جانے لگے کہ پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر ہوش میں آئے تو کہا کہ مجھے پھر پانی نہلاؤ. 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 مرتبہ پانی نہلایا گیا, 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے. جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو پیارے نبی نے کہا لوگ منتظر ہیں, مسجد میں لوگ منتظر ہیں, لہٰذا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے جب میرے والد کا نام سنا تو میں نے چاہا کہ ابو بکر نہ پڑھائیں. میں نے پیارے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں, نرم دل ہیں, اب آپ کے مقام پہ کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے, زارو قطار رونے لگیں گے. پر پیارے نبی کا مقصد, پیارے نبی کا اشارہ خلافت کی طرف تھا کہ میری عدم موجودگی میں میرے مصلی پر کھڑے ہونے کا حق جس طرح ابو بکر کو ہے تو میری وفات کے بعد خلافت کا حق بھی ابو بکر ہی کو حاصل ہے. یہ میسیج آپ دینا چاہ رہے تھے, اس لیے آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر جو ہے امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھائے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمعرات کی عشاء سے نماز پڑھانا شروع کیا. حضرات ہفتے کا دن تھا, ابو بکر جمعرات کی عشاء سے نماز پڑھا رہے ہیں, 5 نمازیں ابو بکر پڑھا رہے ہیں. ہفتے کا دن تھا, پیارے نبی نے ادھر نماز جاری ہے مسجد میں, ابو بکر امام بن کے پڑھا رہے ہیں. تھوڑا اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا تو پیارے نبی اٹھے اپنے گھر سے, 2 صحابہ کے سہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عباس اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین, 2 صحابہ کے سہارے پیارے نبی آئے. پیارے نبی آئے, ابو بکر نے جو امام ہیں پیارے نبی کی آمد کو محسوس کر لیا, وہ پیچھے ہٹنے گئے. پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو. ابو بکر اپنی جگہ امام کی حیثیت سے کھڑے رہے. پیارے نبی آئے اور ابو بکر کے بائیں بازو, ابو بکر کے بائیں پہلو بیٹھ گئے. اس طرح پیارے نبی ابو بکر کے امام تھے, ابو بکر پیارے نبی کی اقتداء کر رہے تھے اور ساری جماعت ابو بکر کی اقتداء کر رہی تھی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن ایک نماز پڑھائی اور اس کے بعد اپنے گھر واپس ہو گئے. اب اتوار کا دن تھا, اتوار کا دن یوں کہیے زندگی کے آخری دن سے پہلے والا دن. اتوار کا دن آپ کے گھر میں ناداری, غربت کا یہ عالم, فقر و فاقے کا یہ عالم کہ پیارے نبی کی زرہ, پیارے نبی جو جنگی لباس پہنتے تھے, آپ کی زرہ اللہ اکبر ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی ہے. آپ نے اپنی زرہ یہودی کے پاس رہن میں رکھ کر اس سے جو ہے 30 صاع جو ہے جو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرض لیا ہوا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ اتوار کی رات, اتوار کی شام, جو پیر کی رات کہنا چاہیے, جو آپ کی زندگی کی آخری رات تھی, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ناداری کا یہ عالم کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی میسر نہ تھا اور میں نے اپنے پڑوس سے عاریتاً جو ہے چراغ کا تیل مانگ کر لیا تھا. حضرات سوچئے پیارے نبی سے بڑا لیڈر اور کون ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی سے بڑا رہبر اور کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کے لیڈروں کی تاریخ یہی بتاتی ہے, جب وہ لیڈر بنتے ہیں غریب ہوتے ہیں, کنگال ہوتے ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں دنیا سے اتنا جمع کے جاتے ہیں, ان کے بعد ان کی 10 پیڑھیاں کھا سکتی ہیں. قربان جائیے, یہ وہ نبی ہیں, یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی اگر آپ چاہیں احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں. یہ وہ نبی ہیں کہ جو اگر ایک اشارہ دیتے, آپ کی ایک اشارے پر آپ کے صحابہ دولت کے خزانے آپ کے قدموں پہ گرانے کے لیے تیار تھے. دنیا سے جا رہے آپ اس عالم میں جا رہے اور اس حال میں جا رہے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں. حضرات پیر کا دن تھا, جو آپ کی زندگی کا آخری دن, پیر کے دن کی فجر کی نماز ہو رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام بن کے نماز پڑھا رہے ہیں اور جماعت ہو رہی ہے. پیارے نبی نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا, پردہ ہٹا کر جھانک کر دیکھا نماز ہو رہی ہے. تو آپ کے جھانکنے کو سارے صحابہ نے محسوس کر لیا. ابو بکر بھی ذرا پیچھے ہٹنے گئے. پیارے نبی نے اشارہ کیا ابو بکر کو کہ نماز جاری رکھو, لوگوں کو بھی اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھو. پھر پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا اور گھر کے اندر چلے گئے. اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. حضرات وفات سے عین قبل
وفات سے عین قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ باتوں کی وصیتیں فرمائیں. وصیتیں اگر دیکھی جائیں بہت ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ باتیں جو آپ نے عین وفات سے قبل ارشاد فرمائیں، 3 اہم باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نبی کی سب سے عظیم نصیحت ہے، پیغمبر کی سب سے عظیم وصیت ہے، وہ یہ ہے لعن اللہ الیہود والنصارى لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو کرسچنوں پر، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنا لیں. صحابی حدیث راوی حدیث کہتے ہیں وفات سے پہلے یہ حدیث ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ ویسا نہ کرنا، میری قبر پہ سجدے نہ کرنا، میری قبر پہ مسجد نہیں بنانا اور میری قبر کی پرستش نہ کرنا. جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نیک لوگوں کی پرستش کی، اپنے نیک لوگوں کی پوجا کی، اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ سجدے کیے، اے میرے امتیوں میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا. حضرات پیارے نبی کی عظیم وصیت سوچو تو صحیح، یہ امت کس طرح اس نبی کی اس وصیت کو پامال کر رہی ہے. نبی نے اپنی اس نصیحت میں کہا مسجد اور قبر ان دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، ان دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. لا تصلوا الی القبور کا، قبروں کی سمت نماز نہ پڑھو، سامنے قبر ہو نماز نہ پڑھو. ان تمام نصیحتوں کو اس امت نے کیسے نظر انداز کر رکھا ہے. عالم اسلام کی خصوصاً ہند و پاک کی اور جو عجمی دنیا ہے، عجمی دنیا میں دیکھیے ہم نے مسجدوں کو قبروں سے جوڑا، قبروں کو مسجدوں سے جوڑا. مسجد ہوتی ہے اور اندر لا کر کسی نیک انسان کو دفن کیا جاتا ہے جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، یا قبر ہوتی ہے قبر پر مسجد بنتی ہے. کتنی درگاہیں ہیں جو مسجد سے جڑی ہوئی ہیں. سوچو تو صحیح، نبی کا نام لینے والے، نبی پہ بار بار درود بھیجنے والے، نبی کی محبت کا دم بھرنے والے نبی کی اس وصیت کو اس طرح سے پامال کر رہے ہیں، اس طرح سے پامال کر رہے ہیں. مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑ کر شرک ہو رہا ہے، اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے، اور ہم زبان سے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم محمد کے امتی ہیں، ہم محمد کے عاشق ہیں، ہم محمد کے چاہنے والے ہیں. ہاں حضرات، محبت زبانی دعووں کا نام نہیں، محبت زبانی دعووں کا نام نہیں. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہو، سچی محبت رکھتے ہو، نبی کی اس وصیت کو اپناؤ کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، اپنے پیغمبروں کی قبروں پر انہوں نے مسجدیں بنائی. پھر حضرات پیارے نبی نے عقیدے کا پیغام دینے کے بعد، توحید کا میسج دینے کے بعد، بیزارگی کا میسج دینے کے بعد آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ. آپ نے کہا لوگوں نماز نماز. اللہ اکبر. یعنی عقیدے کے بعد آپ عبادت کا درس دے رہے ہیں. عبادات میں رأس العبادات نماز ہے. پیارے نبی کہہ رہے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز 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 کا اہتمام کرو. ایک مسلمان کی سب سے بڑی عملی شناخت، اس کی زندگی میں اس کے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اس کی نماز ہے، اس کی نماز ہے. سوچو تو صحیح، ہم دل میں نبی سے محبت کا سچا جذبہ رکھتے ہوں گے، لیکن اگر نمازوں کی پابندی نہ ہو، نمازوں کی پابندی نہ ہو، دل میں آیا نماز پڑھ لی اور دل میں آیا نماز چھوڑ دی. حضرات ہم میں کتنے مسلمان ہیں جنہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، باقی نمازوں کو بھولے سے مسجد نہیں آتے. کتنے ایسے ہیں کہ ایک نماز پڑھی تو 2 نماز چھوڑ دی. حضرات نماز کا اہتمام کرو، یہ پیارے نبی کی نصیحت ہے، پیارے نبی کی وصیت ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، پیارے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری زندگی کا چین، میری زندگی کا سکون نماز میں دیا گیا. تو دوسری نصیحت نماز کی فرمائی، اور تیسری نصیحت کہا وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا لحاظ رکھو. دیکھیے یہ تینوں نصیحتیں بڑی جامع نصیحتیں. پہلی نصیحت عقیدے، صحت عقیدہ کی تعلیم. دوسری نصیحت عبادات کی تعلیم، حقوق اللہ کی تعلیم.
تیسری نصیحت میں حقوق العباد کی تعلیم، بندوں کے حقوق، اور بندوں کے حقوق میں کئی قسمیں ہیں۔ پیارے نبی نے بندوں میں جو سب سے کمزور طبقہ ہے، غلاموں کا، لونڈیوں کا، جنہیں اس زمانے میں رگڑا جاتا تھا، کچلا جاتا تھا، مسلا جاتا تھا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، تاہم وہ انسان تھے۔ قربان جائیے، پیارے نبی اس دنیا میں آئے، کمزوروں کے حقوق کے علم بردار بن کر آئے۔ یہی وجہ ہے دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زبان پر کمزور انسانی طبقات کے حقوق کی بات تھی۔ آپ کہہ رہے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا سوسائٹی اور سماج کے جو غریب طبقات ہیں، کمزور طبقات ہیں، مجبور طبقات ہیں، نادار طبقات ہیں، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کمزوروں کو ان کے حقوق دیا کرو، کمزوروں کے حقوق نہ مارا کرو۔ یہ تین بنیادی نصیحتیں تھیں۔ حضرات، پیر کے دن جو بالکل آخری مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، جسے ساعت الاحتضار کہا جاتا ہے، ساعت الاحتضار کہا جاتا ہے، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں ہو رہی تھیں، آپ کی زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی تھیں، ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھنے لگی، بے اطمینانی بڑھنے لگی، بے کلی ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ بازو ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بے چین ہو جاتے، پانی لیتے اپنے ہاتھ سے اور اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے، اور بے چینی کے عالم میں فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ آپ کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، سکرات کا وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، سکرات کی تکلیف بڑی عظیم تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ آپ کی بیٹی، آپ کی لختے جگر سرانے بیٹھی ہوئی تھیں، باپ کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ گئیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا وا کرب ابتا، وا کرب ابتا، ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ فاطمہ کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر پیارے نبی نے کہا لیس علی ابی کی کرب بعد هذا اليوم، آپ نے کہا کہ بیٹا پریشان ہونا مت، آج کے بعد تیرے باپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، آج کے بعد آرام ہی آرام ہے، اور یہ زندگی کی آخری تکلیف ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا سر میرے گود میں تھا کہ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر جو پیارے نبی کے سالے لگتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں داخل ہوئے، اور مسواک کر رہے تھے۔ وہ پیارے نبی نے نظریں مسواک پہ جما دیں، بول نہیں سک رہے تھے، پیارے نبی نے نظریں مسواک پہ جما دیں۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں، حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مسواک چاہیے؟ پیارے نبی نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ عبد الرحمن نے ابی بکر سے مسواک لی، اور اس مسواک کو حضرت عائشہ نے چبا کر نرم کیا، اور نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے رہے، مسواک کرتے رہے۔ حضرات یاد رکھو، اللہ کے پاس جانا ہے، پاک حالت میں جانا ہے، ہر طرح کی پاکی۔ آپ نے دیکھا حضرت خبیب کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا اذنی دروس میں کہ حضرت خبیب کو جو سولی پر لٹکایا گیا، خبیب نے کیا کیا؟ استرا مانگا، کہا کہ استرا جو میں اپنے رب سے ملنے جانے والا ہوں، میں اپنے بال وغیرہ صاف کر لوں۔ اللہ کے پاس جا رہے ہو، پاک صاف ہو کر جاؤ۔ روح نکلنے کے بعد لوگ تو غسل دے کر صاف کریں گے ہی، لیکن زندگی رہتے ہوئے اپنے آپ کو جتنا پاک کر سکتے ہو پاک کر لو۔ پیارے نبی نے مسواک کیا۔ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کمزوری کے باوجود بالکل صحت و تندرستی کی حالت میں جیسے آپ مسواک کرتے تھے، مسواک کرنے لگے، اور فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی، اور آپ کی نظریں چھت کو دیکھنے لگیں،
انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہے اور آپ کی نگاہیں چھت پہ جمی ہوئی ہیں اور آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنا کان قریب لے گئی، سننے لگی کہ پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفرنی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ فرماتی ہیں پیارے نبی یہ فرما رہے تھے انگلی اٹھائے ہوئے، اے اللہ مجھے ملا دے، مجھے ملا دے، پیغمبروں سے ملا دے، صدیقین سے ملا دے، شہداء سے ملا دے، صالحین سے ملا دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ فرماتی ہیں یہ آخری جملہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی 3 مرتبہ آپ کی زبان سے نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگلی جو اٹھی ہوئی تھی دھیرے دھیرے ایسے ہی پڑ گئی، اور آفتاب رسالت پیر کے دن بالکل چاشت کے وقت 60 پر 3 سال 4 دن کی عمر میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آفتاب رسالت پیر کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، 60 پر 3 سال 4 دن کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے پیر کے دن 12 ربیع الاول کی چاشت کے وقت اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کے جذبات کا عجیب عالم تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی وفات کی بات اگر ہم کریں تو انس فرماتے ہیں کہ جس دن پیارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ کے آنے سے مدینے کی گلی گلی روشن ہو گئی، لیکن جس دن آپ رخصت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، تو سبحان اللہ ہماری نظروں میں سارا مدینہ تاریک ہو گیا۔ جدھر نظر اٹھاتے سورج کی روشنی کے باوجود مدینے کی ہر گلی ہمیں تاریک نظر آتی، اس لیے کہ آج یہ سورج تو طلوع ہوا ہے مگر آفتاب رسالت غروب ہو چکا ہے، آفتاب رسالت غروب ہو چکا ہے۔ آفتاب رسالت کی کرنیں نہ تھی، مدینے کی گلیاں صحابہ کو تاریک نظر آ رہی تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی کی ابھی روح قبض ہوئی اور ہم ابھی آپ کو دفن بھی نہیں کیے ہیں، آپ کی لاش گھر میں موجود ہے، ہم نے محسوس کیا ہمارے دل بدل گئے ہیں، دلوں کی کیفیت بدل گئی ہے۔ نبی جب ہمارے درمیان زندہ تھے اس وقت ہمارے دلوں کی کیفیت اور تھی، اور نبی دنیا سے جب رخصت ہو گئے تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں انہوں نے شعر میں کیا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے باپ کی وفات سے مجھ پر غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ دن کے اجالوں پر ٹوٹ پڑتے تو دن کے اجالے بھی کالے ہو جاتے اور سیاہ ہو جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے، حضرت عمر جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا کون کہتا ہے کہ پیارے نبی کی وفات ہوئی؟ پیارے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہیں، اور آپ موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ سے ملاقات کے لیے 40 دن کے لیے طور پر گئے تھے، پیارے نبی گئے ہیں اور 40 دن بعد آپ واپس آئیں گے۔ ناقابل یقین خبر تھی عمر کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عجیب جذباتی عالم تھا، کشمکش کا عالم تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جذباتی موقع پر امت کو سنبھالا۔ ابو بکر دوڑے دوڑے آئے، ام المومنین کے حجرے میں داخل ہوئے، پیارے نبی کے چہرے کو اڑا دیا گیا تھا، کپڑا ہٹایا اور بے ساختہ پیارے نبی کا بوسہ لیا، پیارے نبی کی پیشانی کا، پیارے نبی کے چہرے کا بوسہ لیا، اور زارو قطار رونے لگے، اور رونے کے بعد اپنے اعصاب پر، اپنے جذبات پر، اپنے آنسوؤں پہ قابو رکھا، اس لیے کہ اس وقت ضرورت ہے امت کو سنبھالنے کی، اس وقت ضرورت ہے امت کو سنبھالنے کی۔ یہ وہ وقت ہے کہ عمر بن خطاب جیسے طاقتور انسان کے جذبات بھی جواب دے گئے ہیں جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نبی کا انتقال ہوا ہے۔ ضرورت تھی ایک ایسے رہبر کی، ایک ایسے امام کی جو امت کو اس وقت سنبھالے۔ ابو بکر نے آنسو بہا دیے اور بہا کر سیدھے مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، الا ان من كان يعبد محمد فان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت۔ ابو بکر نے کہا لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہے وہ سن لے،
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا وہ سن لے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ رہا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے وہ آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کہ محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں کیا تم اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہو۔ حضرت ابو بکر نے جو جملہ ارشاد فرمایا کیا مطلب تھا؟ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا رہا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دین ختم نہیں ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دین زندہ ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بندگی کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ رب کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، تو لہٰذا آپ کی وفات ہو چکی تو آپ کے دیے ہوئے میسیج، آپ کے پیغام اور آپ کی دعوت پہ قائم رہو اور آپ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ حضرات پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے روز غسل دیا گیا، اور صحابہ نے کیوں تاخیر ہوئی؟ اس لیے کہ صحابہ نے ضروری سمجھا کہ پیارے نبی کی تدفین سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل ہو جائے، پیارے نبی کی تدفین سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کی تدفین سے پہلے یہ طے ہو جائے کہ آپ کے بعد بحیثیت خلیفہ آپ کی جگہ کون لے گا، اس لیے کہ یہ امت بغیر خلیفہ کے جی نہیں سکتی، بغیر امام کے جی نہیں سکتی، بغیر حاکم کے جی نہیں سکتی، بغیر رہبر کے جی نہیں سکتی، بغیر رہنما کے جی نہیں سکتی۔ اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے حاکم وقت ضروری ہے، بادشاہ وقت ضروری ہے، امیر وقت ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رہبر ضروری ہے۔ اسی لیے صحابہ نے پہلے خلافت کے مسئلے کو حل کیا، اور سارے صحابہ نے متفق ہو کر ابو بکر صدیق کو منتخب کیا، اور صحابہ نے کہا کہ جس ابو بکر کو پیارے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑایا ہو، اپنے مصلے پر اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑایا ہو، اسی ابو بکر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ نبی کے بعد نبی کی کرسی پر بیٹھنے کا بھی حق اسی ابو بکر کو ہے، نبی کے مقام پہ کھڑے ہونے کا حق جس ابو بکر کو ملا، نبی کی کرسی پہ بیٹھنے کا حق بھی اسی ابو بکر کو ملنا چاہیے۔ خلیفے کا انتخاب ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ آپ کو غسل دینے کی بات ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہم سوچنے لگے کیسے غسل دیا جائے۔ انجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نجرد موتانا، کہ جس طرح ہم اپنی کسی میت کو غسل دیتے ہیں، کپڑے نکال کر پوری طرح سے برہنہ کر کے ایک چادر سے ڈھام کے غسل دیتے ہیں، کیا اللہ کے نبی کو بھی ویسے ہی غسل دے؟ مشورہ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں اچانک جتنے صحابہ مشورے میں تھے سب پر ایک طرح کی غنود کی طاری ہوئی، اور کمرے کے کونے سے آواز آئی کہ نبی کو اسی حالت میں غسل دو کہ ان کے کپڑے نہ نکالے جائیں، ان کا لباس انہی پر رہے۔ چنانچہ آپ کا لباس غسل دیتے وقت نکالا نہیں گیا، اسی حالت میں آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل کے بعد مسئلہ آیا کہ آپ کے لیے سادی خبر بنائی جائے یا بغلی خبر بنائی جائے، سادی خبر بنائی جائے یا بغلی خبر بنائی جائے۔ صحابہ نے کہا ہم استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے استخارہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ دونوں صحابہ کو بولے، ایک صحابی سادی خبر بنانے میں مشہور تھے اور ایک صحابی بغلی خبر بنانے میں مشہور تھے، کہا دونوں کو بلاتے ہیں، جو پہلے آئے گا وہ اپنی خبر بنائے گا۔ دونوں کو بلایا گیا، وہ صحابی پہلے آئے جو بغلی خبر بناتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی خبر بنائی گئی۔ مسئلہ آیا کہ پیارے نبی کو کہاں دفن کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اور پیغمبر کے سلسلے میں یہ معمول ہے کہ نبی کا انتقال جس جگہ ہوتا ہے نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ
کمرہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی، طے ہوا کہ وہی کمرہ آپ کا مدفن ہوگا، آپ کا مقبرہ ہوگا صلوات اللہ وسلم علیہ۔ اور اس طرح مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خواب کی تعبیر کا پہلا حصہ پورا ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا، ان کی گود میں 3 چاند آ گرے ہیں، ان کی گود میں 3 چاند آ گرے ہیں۔ یہ خواب حضرت عائشہ نے دیکھا تھا۔ پیارے نبی کی قبر جب ان کے کمرے میں آ گئی تو 1 چاند آ گیا، بعد میں ابو بکر اور عمر آ گئے، باقی 2 چاند آ گئے، ان کے کمرے میں 3 قبریں آ گئیں۔ یہی تعبیر تھی ان کی اس خواب کی جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی گود میں 3 چاند آ گرے۔ حضرات، پیارے نبی کی نماز جنازہ، پیارے نبی کی نماز جنازہ کسی نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی، امام بن کر نہیں پڑھائی، اس لیے کہ کسی کو ہمت نہ تھی، کسی کو جرت نہ تھی، کسی کے اندر اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ امام بن کے پیارے نبی کی نماز جنازہ پڑھا تھا۔ لوگوں نے علیحدہ علیحدہ الگ الگ نماز پڑھی، الگ الگ نماز پڑھی صلوات اللہ وسلم علیہ۔ پہلے آپ کی نماز آپ کے گھر والوں نے پڑھی، آپ کے گھر والے جب حجرے سے باہر نکلے نماز پڑھ کر، مہاجر صحابہ باری باری گئے، وہ پڑھ کر آئے، مہاجرین پڑھ چکے، انصاری صحابہ داخل ہوئے، انہوں نے باری باری نماز ادا کی، وہ باہر آئے، پھر خواتین داخل ہوئیں، انہوں نے باری باری نماز پڑھی، وہ باہر آئی، پھر بچے داخل ہوئے، انہوں نے باری باری نماز پڑھی۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے، آپ کا انتقال ہوا پیر کے روز اور آپ کی تدفین ہوئی چہارشنبے کی رات۔ پیر کا پورا دن گزرا، رات پوری گزری، منگل کا پورا دن گزرا، چہارشنبے کی رات کے آخری پہر۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی لاش کو اگر اتنا وقت رکھا جاتا ہے لاش سڑ جاتی ہے، بدبو شروع ہو جاتی ہے، لیکن صلوات اللہ وسلم علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش جیسی کی ویسی تازہ تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے لقد طاب حیا ومیتا، پیارے نبی زندگی میں بھی طیب تھے، آپ مر کر بھی طیب رہے، زندگی میں بھی آپ پاک باز تھے، وفات پا کر بھی آپ پاک باز رہے۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ کوئی بھی انسان جب انتقال کرتا ہے، کوئی بھی انسان مرے، کوئی بھی انسان انتقال کرے، انتقال کے بعد اس کے پیٹ سے غلاظت نکلتی ہے، انتقال کے بعد انسان کے پیٹ سے غلاظت نکلتی ہے، اور ہر انسان کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی کے پیٹ سے کوئی غلاظت نہیں نکلی، آپ طیب تھے، وفات پا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طیب رہے، آپ کی زندگی بھی پاک باز تھی اور آپ کی وفات بھی جو ہے سبحان اللہ پاکیزگی کا نمونہ تھی۔ حضرات، پیارے نبی کی وفات بہت عظیم سانحہ، بہت بڑا حادثہ، انسانیت کے لیے بہت بڑا خسارہ اس حیثیت سے۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما غالباً ام ہانی یا ام ایمن تھیں، ان کے گھر گئے، رو رہی تھیں۔ ابو بکر و عمر نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے پاس جو نعمتیں تھیں وہ بہت بہتر ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے گئے تو انہوں نے جواب دیا میں نبی کی وفات پہ نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی کی وفات سے آسمان سے جو وحی آیا کرتی تھی وحی کا وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ وحی الہی کا نزول بہت بڑا خیر تھا، بہت بڑی برکت تھی، نبی کی وفات سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انسانیت کا بہت بڑا خسارہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور آپ کی وفات کا غم، آپ کی وفات کا رنج کسی بھی انسان کی وفات سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لوگوں، تم میں سے کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے، تم میں سے کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، غم ہو، رنج ہو، تو لوگوں میری وفات کے رنج کو یاد کر لو، میری وفات کے غم کو یاد کر لو، میری وفات کے دکھ کو یاد کر لو، تمہارے عزیزوں، تمہارے رشتہ داروں کے وفات کا غم ہلکا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ حضرات، اس طرح پیارے نبی کی یہ پاکیزہ زندگی، یہ مثالی زندگی، یہ نمونے والی زندگی، یہ اسوے والی زندگی، یہ قدوے والی زندگی ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج سے 23 دن پہلے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور آج وہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ مناسبت بھی ملاحظہ کیجئے کہ نبوت کی کل زندگی
नबूवत की कुल ज़िंदगी नबी बनने के बाद आप 23 साल ज़िंदा रहे, और हमारे ये जो मुहाज़रात और लेक्चर्स हुए ये भी मुकम्मल 23 दिन में हुए हैं। फलिल्लाहिल हम्द। हज़रात, मैं इस मौके से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस मस्जिद इब्राहीम खलीलुल्लाह के ज़िम्मेदारान, सदर, सेक्रेटरी और तमाम ट्रस्टियान का, और IIC इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के तमाम ज़िम्मेदारों का। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को तरतीब देकर, अल्लाह अकबर, पता नहीं आपके अंदर क्या खुलूस था, किस जज्बे से आप लोगों ने प्रोग्राम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत कामयाब प्रोग्राम आपने किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपने जिन जज्बात को लेकर ये प्रोग्राम किया है, अल्लाह आपके जज्बात को कबूल फरमाए। और मैं सबसे पहले ये दुआ करूँगा कि अल्लाह इखलास की तौफीक अता फरमाए, सबसे पहले कहने वाले को, फिर मुंतज़िमीन को, अल्लाह हम सबको इखलास की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि अगर इखलास ना हो, रियाकारी ना हो, हमारे ये सब काम बेकार हो जाएंगे। और खुसूसन हज़रात, मैंने शुरू से देखा बाज़ नौजवान ज़िम्मेदारों में इस तरह आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपनी दौलत, अपना पैसा, सब कुछ इस प्रोग्राम के पीछे खर्च किया। मैं खुसूसन उनके हक़ में भी दुआ करूँगा कि रब्बुल आलमीन उनके इन तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला उन्हें और उनके माँ बाप, उनके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने उनकी ऐसी तरबियत की कि उन्होंने अपनी दूर अंदेशी से ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनाकिद किया। और मैं तमाम हाज़रीन का, शुरका इजलास का और हमारी माओ बहनों का, आप सबका शुक्र अदा करता हूँ। मैं तो वल्लाह समझ रहा था 23 दिन की ये मुद्दत बहुत तवील मुद्दत है। मैं तो शुरू में जब 23 दिन की बात हुई तो लोग पता नहीं आएंगे, रहेंगे, सुनेंगे, बोर हो जाएंगे, लेकिन वल्लाह हमने देखा पहले दिन से जो तादाद रही आखिरी दिन तक वो तादाद बरकरार रही। और अक्सर चेहरे वो हैं जो बिला नागा आते रहे, या कम से कम अक्सर दिन तो आते रहे। हमारी माएँ बहनें भी बड़े जज्बे के साथ आती रहीं, और हमने सुना कि ख़वातीन इतनी तादाद में आईं कि उनके लिए वहाँ बैठने के लिए जगह ना रही। यकीनन प्यारे नबी से आपकी ये मोहब्बत की दलील है। ये हमारा ये प्रोग्राम जो कामयाब हुआ है, कामयाबी के पीछे ये एक ही राज है कि जिस शख्सियत के हवाले से प्रोग्राम हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्सियत से हमारी और आपकी सच्ची मोहब्बत है, हमारी और आपकी सच्ची मोहब्बत है, और नबी की पैरवी का सच्चा जज्बा है, जो शायद अल्लाह ताला के नज़दीक कबूल हुआ है। अल्लाह ताला ने मुंतज़िमीन इजलास के इन जज्बात को शायद कबूल किया है कि रब्बुल आलमीन ने इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ इख्तिताम तक पहुंचाया है। मैं दुआ करता हूं। और जैसे मैंने कहा, यहाँ मैंने ऐसे नौजवान देखे और ऐसे मुसल्ली देखे, ऐसे सामीन देखे जिन्होंने बड़ा खुलूस दिया और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनतों, कोशिशों, काविशों को कबूल फरमाए। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सीरत रसूल के सांचे में अपनी अमली ज़िंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, हमारी ज़िंदगी का एक एक काम उसवे रसूल की रोशनी में सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए। और साथ ही मेरी ये तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि जिस तरह इस साल हम जमा हुए, हमारी आइंदा छुट्टी में भी अल्लाह करे कि इसी तरह का कोई प्रोग्राम लेकर हम इस मुकाम पर जमा हो सकें। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिर दावाना।